الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ الکریم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا مبارک ذکر ہوگا۔ آدم علیہ السلام کی مختصر سیرت آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہیں اللہ کے نبیوں کے بارے میں زیادہ علم ہی نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جن نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں ان نبیوں کا اصل نام کیا ہے، ان نبیوں کی مبارک سیرت کیا ہے، ان مبارک نبیوں کا قرآن کریم میں ذکر کس انداز سے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی لیے آدم علیہ السلام کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام انسانوں کے باپ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ علیہ السلام کی طرف اپنی خاص روح کو پھونکا۔ آدم علیہ السلام کو کائنات کی تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے، ان کی صفات بھی سکھائیں اور ان ناموں ان چیزوں کی حکمتوں سے بھی آدم علیہ السلام کو آگاہ کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بہت زیادہ علم عطا کیا اور آپ کے علم کا اعتراف کرتے ہوئے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، یعنی تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ابلیس مردود نے آدم علیہ السلام کی فضیلت ماننے سے انکار کیا تو مردود ہو گیا۔ پہلے یہ فرشتوں کا استاذ تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، تکبر کرنے کی وجہ سے، خود کو آدم علیہ السلام سے افضل سمجھنے کی وجہ سے یہ مردود ہو گیا۔ جب اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے روکا، ما منعک ان تسجد، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہیں کیا، تو ابلیس نے آگے سے کہا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ اس کی وجہ ابلیس نے یہ بیان کی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ ابلیس لعین شیطان نے فضیلت کا معیار یہ سمجھا کہ آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، جبکہ مٹی کمزور ہوتی ہے، پاؤں میں آنے والی چیز ہوتی ہے۔ جس کو مٹی سے بنایا گیا وہ کمزور ہے اور میں اعلیٰ ہوں، میں بہتر ہوں، تو اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا، لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر ہے، لیکن تفصیلی طور پر قرآن پاک کی چند صورتوں میں ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو چند صورتوں میں آدم علیہ السلام کا ذکر آپ کو زیادہ ملے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے 39 میں، سورہ اعراف آیت نمبر 11 سے 25 نمبر آیت کے دوران، سورہ حجر آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 44 میں، اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 65 میں، سورہ کہف میں
کی آیت نمبر 50 میں اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 سے 127 میں اور سورہ صاد کی آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 85 کے اندر آپ کو آدم علیہ السلام کا ذکر تفصیل سے ملے گا۔ آپ اگر پڑھنا چاہیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا دل مزید آدم علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے مشورے کی صورت میں کلام فرمایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی شان فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو بنانا چاہتا ہے اس کے لیے کن کہتا ہے ہو جا فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا۔ یہ مشورہ کیوں کیا؟ مشورے کی صورت میں کلام کیا۔ اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں یہ ہے تاکہ لوگوں کے لیے مشورہ کرنا سنت ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام بھی جو بھی اہم کام کرنا چاہتے تو آپ صحابہ سے مشورہ کرتے، اور آقا کریم کے پیارے صحابہ کی پیاری سنت مشورہ کرنے کو اللہ نے قرآن میں بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور میرے نبی کے صحابہ کا کام مشورے سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے مشورے کے طور پر کلام کیا۔ کس طرح کلام کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ زمین میں خلیفہ بنانے کی خبر سن کر فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا، کیا کہا؟ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یا اللہ کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ جب فرشتوں نے اللہ سے یہ عرض کیا تو اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ سے کیوں عرض کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیوں مشورے کے طور پر کلام کیا؟ اس کی حکمتوں میں آپ کو بیان کر چکا۔ اب فرشتوں نے اللہ سے کیوں اس طرح کہا؟ اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کو چونکہ پہلے یہ علم تھا، فرشتوں کو علم تھا کہ انسان آئے گا تو زمین میں فساد پھیلائے گا، یہ اللہ کی طرف سے علم دیا گیا تھا۔ فرشتوں نے اپنے اسی علم کی وجہ سے اللہ سے یہ عرض کیا۔ دوسری وجہ علماء فرماتے ہیں یہ ہے کہ زمین پر انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا تھا، جنات زمین پر رہتے، اب جنات آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے، فتنہ فساد کرتے، فرشتے آسمان سے آتے، شریر جنات کو قتل کرتے اور پھر ان میں صلح کرواتے۔ تو فرشتے دیکھ چکے تھے کہ جو زمین پر مخلوق پہلے بھیجی گئی اس مخلوق کے اندر یہ چیزیں فتنہ فساد والی تھیں، تو اس طور پر فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا کہ اے میرے فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب فرشتوں نے یہ بات سنی تو فرشتوں نے سر تسلیم خم کر دیا کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ تو اس کے بعد فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا۔ یہاں ہمارے سیکھنے کے لیے میرے پیارے نمازی بھائیوں وہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی صاحب علم، اگر کوئی عقل مند، اگر پیر و مرشد، اگر استاد، اگر کوئی بڑا کسی معاملے میں چھوٹے کو سمجھائے، چھوٹے کو بات سمجھ نہ آئے تو چھوٹا احترام سے عرض کر سکتا ہے حضور بات سمجھ نہیں آئی، اس کی لاجک بیان کر دیں، کیوں آپ نے یہ حکم دیا ہے؟ اب اگر بڑا بتا دے تو پھر مان لے،
مزید اپنی عقل کو بڑے کے مقابلے میں نہ لے کر آئے، کیونکہ بڑا جو ہوتا ہے وہ تجربات کی چکی میں پستا ہوا بہت ساری چیزوں کو سیکھ چکا ہوتا ہے۔ جیسے عموماً باپ اگر بیٹے کو سمجھاتا ہے تو بیٹا کہتا ہے ابا جی میری سمجھ میں بات نہیں آتی، تو باپ پھر عموماً یہی کہتے ہیں میرے بیٹے جب تم باپ بنو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی، جب تم شوہر بنو گے تمہیں سمجھ آ جائے گی، جب تم گھر کے سربراہ بنو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ اور عموماً جب باتیں سمجھ میں آتی ہیں تو ماں باپ دنیا میں نہیں ہوتے، یہ جا چکے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جب بڑے سمجھائیں تو چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کی بات کو سمجھ لیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، ایک تو فرشتوں سے اللہ نے کلام کیا، پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ اب وہ مٹی کہاں سے لی گئی، کس طرح کی مٹی تھی، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں زمین سے ایک مٹھی مٹی لی گئی، پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندا گیا یہاں تک کہ وہ مٹی گارا بن گئی اور چپکنے لگی، پھر وہ گارا سیاہ ہو گیا اور اس میں بو پیدا ہو گئی، اسمیل پیدا ہو گئی۔ پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی گئی۔ جب وہ خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس مٹی سے گزرتی تو بجتی اور اس سے آواز پیدا ہوتی۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مختلف مراحل کو، یعنی مٹی کا لیا جانا، پھر اس کو گارا ٹائپ بنا لینا، پھر اس کا سیاہ ہونا، پھر اسمیل والی ہونا، پھر خشک ہو کر ہوا کا گزرنا تو اس سے آواز کا پیدا ہونا، یہ قرآن میں مختلف جگہوں پر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ ایک جگہ فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے بنائی۔ ایک مقام پر فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انہیں یعنی آدم علیہ السلام کو چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ بو کا مطلب بدبو نہیں ہے، اسمیل، ایک مٹی کی جس انداز کی اسمیل ہوتی ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ مختلف آیات میں اللہ پاک نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرشتوں سے مشورہ فرمانے کے بعد اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر آئے تو زمین نے کہا کہ میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو مٹی نہیں لی، اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا اللہ مٹی نے تیری پناہ طلب کی ہے اس لیے میں مٹی لے کر نہیں آیا۔ اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے ان سے بھی وہی کہا، میکائیل علیہ السلام نے بھی زمین سے مٹی نہیں لی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی پناہ طلب کی، انہوں نے فرمایا میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اس کا حکم نافذ کیے بغیر واپس چلا جاؤں، مجھے اللہ کا حکم ہے۔ لہٰذا اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی لے لی، پوری زمین سے مختلف رنگوں اور مختلف صفات والی مٹی ایک مٹھی کے برابر لی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کی سیرت، انسان کی صورت، اس کی نفسیات اور طبیعت بھی مختلف ہے۔ دنیا میں بسنے والے انسانوں پر آپ غور کریں تو کوئی بڑا سخت مزاج ہے، کوئی بہت نرم مزاج ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی گورے رنگ کا ہے، اور کوئی
چھوٹے قد کا ہے، کوئی بڑے قد کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ زمین کی مٹی، مختلف زمین کی جگہوں کی مٹی کو ایک جگہ جمع کیا گیا تھا۔ تو زمین پر آپ غور کریں تو زمینیں الگ الگ ہوتی ہیں، کوئی زمین بڑی سخت ہوتی ہے، کوئی بڑی نرم ہوتی ہے، کوئی کالی زمین ہوتی ہے، کوئی سفید زمین ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا جسے اس نے تمام روئے زمین سے لیا، لہٰذا آدم علیہ السلام کی اولاد زمین کے اندازے کے مطابق آئی، یعنی چونکہ مٹی مختلف قسموں کی تھی اس لیے انسان کی صورتیں اور سیرتیں بھی مختلف ہو گئیں۔ تو ان میں سرخ اور سفید، کالے اور درمیانے، یعنی سانولے یا سفیدی سرخ سے ملے ہوئے، اور نرم اور سخت اور خبیث اور پاکیزہ ہیں، یعنی یہ انسانوں کی صفات ہیں۔ چونکہ مٹی ان صفات والی ہوتی ہے تو وہی انسان کی طبیعتوں کے اندر چیزیں بھی آ گئی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو آدم علیہ السلام کو ایک ہی مرتبہ پیدا کر دیتا، لیکن اس کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسی نظام کے تحت پیدا کیا جس نظام کے ساتھ اس نے کائنات کو بنایا۔ اب قرآن پڑھیں تو پتہ چلے گا رب تعالیٰ نے اللہ نے کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا۔ وہ چاہتا تو کن فیکون، پوری کائنات فوراً بن جاتی، لیکن اس نے عالم کبیر کو، کائنات کو درجہ بدرجہ بنایا۔ اسی طرح انسان جسے عالم صغیر کہا جاتا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ بنایا۔ اس میں انسانوں کے لیے سبق یہ ہے کہ کوئی بھی کام کریں تو درجہ بدرجہ کریں، آہستہ آہستہ کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، وہ کام اچھا اور بہتر ہوتا ہے۔ جلد بازی کے اندر کیا جانے والا کام عموماً غلط ہو جاتا ہے، اچھی طرح سیکھ کر کام کیا جائے تو کام اچھا ہوتا ہے۔ بہرحال آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے نعمان، اس مقام پر رکھا گیا، اور مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جب اس مٹی میں انسانی صورت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو اسے جنت میں لے جایا گیا، اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی۔ آدم علیہ السلام کی صورت جنت میں بنائی گئی، اور بعض روایات کے مطابق آدم علیہ السلام کی مبارک صورت زمین پر بنائی گئی، پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں لے جایا گیا جہاں آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق خاص اپنے دست قدرت سے فرمائی، جیسا کہ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرمایا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس، اے شیطان، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ علیہ السلام کی تخلیق کو پایہ تکمیل تک پہنچا کر اس مبارک جسم میں اپنی خاص روح پھونکی، جیسا کہ فرشتوں کو دیے جانے والے اس حکم سے ظاہر ہوتا ہے جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ پاک فرماتا ہے پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا۔ آدم علیہ السلام کی صورت اور مبارک قد کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا اور ان کے قد کی لمبائی 60 گز تھی۔ آدم علیہ السلام 60 گز کے تھے، اتنی لمبائی تھی آدم علیہ السلام کی۔ اور اپنی صورت پر پیدا کرنے سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ صورت پر پیدا فرمایا۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا
کہ آدم علیہ السلام اللہ کی صفات کیا ہیں؟ علیم ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، اور یہی صفات اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا قد مبارک جو 60 گز جو کیا، تو حدیث کے مطابق جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 گز ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی۔ پہلے بڑے بڑے قد والے افراد ہوا کرتے تھے اور اب لوگوں کے قد جو ہیں وہ کم ہوتے چلے گئے۔ بہرحال مزید آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ اہم باتیں عرض کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوق کے آخر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد دن کی آخری گھڑی میں عصر سے لے کر رات تک کے درمیان پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر رات تک اس گھڑی کے درمیان میں پیدا کیا گیا۔ اچھا، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج نکلے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور اسی دن یعنی جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی گئی، اور جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ جمعہ کو جمعہ کہنے کی ایک وجہ وہ یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی جمع کی گئی اور ان کو پیدا کیا گیا، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جمع ہو کر مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے اسے جمعہ کا دن کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری تفصیل اور بہت زیادہ ڈیٹیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو مفتی قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ میرے استاد گرامی کی بڑی پیاری کتاب ہے سیرت الانبیاء، اس کتاب کو پڑھیے، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ آدم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ دعا ہے رب کریم آدم علیہ السلام کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔